ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، درود شریف سید الوظائف مطلب وظیفوں کا سردار ہے۔ کیا ہے درود شریف؟ وظیفہ کا سردار ہے، اور ایک ایسا سردار ہے کہ جس دعا کے آگے لگ جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، پیچھے پڑھ دیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ درود قبول ہی قبول ہے نا؟ کیا ہے؟ قبول ہی قبول۔ درود محبت سے پڑھا جائے تو بڑے انعام، بے خبر ہو کر پڑھے جائیں تو پھر بھی ثواب ہے، لیکن حضور کی طرف توجہ کر کے پڑھا جائے تب حضوری حاصل ہوتی ہے، قلب کی حاضری، دل کی حاضری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ تو لہٰذا جب بھی درود شریف پڑھا کریں، آقائے کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اپنے دل دماغ میں بسا لیا، یا خود تصور میں ان کے دربار میں بادب حاضر ہو جائے، اور اس خیال کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ صرف خیال نہیں، یہ حقیقت ہے، وہ سن رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حق ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر ہو۔ تو لہٰذا درود شریف پڑھنے کا اپنا انوکھا انداز رہا ہے، جو بزرگوں کا طریقہ رہا، جو صوفیاء کرام کا، مشائخ کرام کا، علماء ربانیین کا، حضور کے عشاقوں کا طریقہ۔ درود شریف جب بھی پڑھا کریں تو توجہ حضور کی طرف۔ ذہن حاضر ہے، میں کچھ باتیں کروں، آپ لوگ بہت اندھیرے میں بیٹھے، چہرہ نہیں دکھ رہا ہے مجھے۔ اگر کرسی لے کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی وہاں قریب ہوتا ہے، جو اس محفل سے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مقدر والے ہیں لوگ جو حضور کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں۔ محفلیں روز ہوتی ہیں ہر محلے، ہر شہر میں، کبھی ہزاروں میں، کبھی سینکڑوں میں، لیکن سب لوگ نہیں آتے، آتا وہی ہے جس کو چنا جاتا ہے۔ نبی کے ذکر کے لیے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ آج کی رات فلاں علاقے میں ذکر کی محفل ہے، حضور پر درود پڑھنے کے لیے کون کون چنا جائے گا؟ تو اللہ کی رحمت انتخاب کرتی ہے، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا۔ شکر کرو آج کی رات درود پڑھنے کے لیے ہمیں چنا گیا، آپ کو چنا ہے نا؟ ہمیں چنا گیا، آپ کو چنا۔ اللہ کا یہ احسان نہیں بھائی، دیکھیں اللہ خود درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، تو ہماری آپ کی کیا، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن یہ کرم ہے اس کا، جو عمل اس کا ہے وہ ہم سے کروا رہا ہے، جو خود کرتا ہے وہ ہم سے کروا رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے درود شریف پڑھا کریں، محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ درود پاک بہت اہم وظیفہ، سید الوظائف۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہم حضور کی طرف توجہ کر کے درود پڑھیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ حضور کی توجہ ہماری طرف؟ بھائی ہم کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ سرکار کی توجہ ہماری طرف ہو گئی، ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں جب آپ سرکار کی طرف متوجہ ہو کر درود پڑھو، پڑھتے 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 آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کے بدولت آنکھ میں نمی آ جائے، اور جب آنکھوں میں اشک آ جائے، نمی آ جائے، تو سمجھ جاؤ آمنہ کی لال کی توجہ میری طرف ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دنیا میں آنکھیں بہت ہیں، کسی کی بڑی آنکھیں ہیں، کسی کی چھوٹی آنکھیں، کسی کی نرگسی آنکھیں، جس کی جو آنکھیں ہیں سب
لیکن دنیا والے کسی کو بھی خوبصورت کہیں، میرے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھ وہی ہے، بھلے اس میں روشنی ہو یا نہ ہو، اس سے دکھے یا نہ دکھے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھ وہی ہے جو کبھی کبھی رسول اللہ کی محبت میں یاد میں بھیگ جاتی ہے۔ شیخ علامہ عاصی غازی پوری کہتے ہیں حوریں لے جاتی ہیں تیرے عشاق کے چہروں پہ جو آتا ہے عرق، تیرے عشاق عاشق کی جمع کو کہتے ہیں، تیرے عشاق کے چہروں پہ جو آتا ہے عرق، حوریں لے جاتی ہیں پوشاک میں ملنے کے لیے۔ معمولی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی، تو آپ اندازہ کریں وہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، ہم اندازہ کریں ہم کتنے دن کے ہو گئے، 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال عمر ہو گئے، بہت رو لیے دکھ میں، درد میں، غریبی میں، مفلسی میں، لاچاری میں، بیماری میں، موت میں، حیات میں، انتقال میں، ولیمہ میں، بارات میں، رخصتی میں، بدائی میں، یہ سب رونا آپ کا ایک طرف۔ میرا ایک سوال ہے کیا ہماری آنکھیں کبھی نبی کی محبت میں بھیگی؟ کیوں؟ کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تب رونا، کسی کی یاد تڑپاتی ہے جدائی تب تڑپانا، کیونکہ اب تک ہم نے جو محبت کیا وہ رسموں میں، لفظوں میں، تو لہٰذا اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو مرنے سے پہلے ہمیں اس قیمتی پونجی کی تیاری کرنی۔ حضور کی محبت ایمان، اور جتنی کامل محبت ہوگی اتنا کامل ایمان، جتنی کامل محبت ہو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں سب کچھ گوارا ہے برداشت، کیونکہ ہماری محبت میں بہت کمزوری ہے۔ حالانکہ وہ محبوب اتنے پیارے ہیں، وہ محبوب اتنے انوکھے ہیں، وہ محبوب اتنے نرالے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو زمین محبت سے قدموں میں لپٹ جاتی ہے۔ جب چلتے پائے مبارک جب اٹھتے ہیں تو لگتا ہے زمین قدموں میں لپٹ جاتی ہے۔ جب سخت پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے وہ پگھل کر موم ہوتے ہیں۔ نرم ریت پر اگر قدم رکھتے ہیں تو نرم ریت پر نشان نہ اترے، اس خوف سے زمین نشان نہیں لیتی ہے کہیں زمانے والے اس نشان کی بے ادبی نہ کریں۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو درخت کے پتے جھک کر قدموں کو چوم چوم کر کہیں سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نبیوں کے سردار کو میرے سائے تلے بٹھایا۔ ہم غافل ہو گئے، ہمیں ان کی یاد نہیں آتی، لیکن میں آپ کی توجہ کا طلبگار، مکہ شریف کی سرزمین، خانہ کعبہ، رکن اسود کے سامنے جب آپ چلیں گے، رکن اسود رکن یمانی جو کعبے کا ایک حصہ ہے، بیچوں بیچ سے جب آپ چلیں گے تو سامنے ایک گیٹ ہے جسے باب السلام کہتے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں وہ دروازہ اکثر بند ہے، جسے باب السلام کہتے ہیں۔ اس کے باہر نکلیں گے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ اس کے بائیں طرف جب آپ چلیں گے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر جائیں گے تو ایک مسجد نظر آئے گی جسے مسجد جن کہتے ہیں۔ اسی کے بغل میں جنت المعلا قبرستان ہے جہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مزار اور مقدس صحابہ کرام اور بڑی عظیم ہستیاں حضور کے گھر والے، اور وہی مسجد جن سے تھوڑا پہلے ایک اور مسجد ہے جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں مسجد شجرہ، شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد شجرہ کیوں پڑا؟ کیونکہ وہاں پر ایک درخت تھا، جب حضور اس علاقے میں تشریف لے جاتے تو وہ درخت جھک کر کہتا سلام ہو آمنہ کے لال آپ پر، زمانے والوں اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے آ رہے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھتا، حضور کی نبوت کی گواہی دیتا۔ اسی مقام پر آج بھی جہاں درخت نے گواہی دیا تھا شجر نے، وہاں ایک مسجد موجود ہے جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔
آپ اندازہ کریں وہ کتنے انوکھے رسول، جب وہ چلتے ہوائیں ان کو چھو کر چلتی تو ہوائیں یہ وظیفے پڑھتی چلتی، ان کی مہک نے دل کے گچھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے، ان کی پاکیزہ خوشبوؤں کا عالم یہ ہے۔ اہل مدینہ ایک درود پڑھتے ہیں، جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھ میں خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگا کر کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد الطیب المطیب، یعنی درود و سلام نازل ہو اس نبی رحمت شفیع امت پر جو خوشبودار ہیں اور خوشبو کو بانٹنے والے ہیں، جو خوشبودار ہیں، خوشبو پھیلانے والے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ آپ کسی مقام پر حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تو صحابہ کہتے بعد میں ہم جا کر دیکھتے تو وہاں سے خوشبوؤں کا بھبکا اٹھتا، خوشبو کے علاوہ وہاں پر کچھ نہ۔ تو اب بتائیں ہم ان کی یاد نہ کریں، ان کے چرچے نہ کریں تو کس کے کریں، ان کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں، ان کی باتیں نہ کریں تو کس کی باتیں کریں۔ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ آپ کی شان کریمی، لیکن افسوس کہ آج ہم ان کی یاد سے غافل ہیں، ان کے ذکر سے غافل ہیں، ہماری آنکھیں ان کے لیے تب نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے محدث کا نام حضرت ابو ہریرہ، جن کو صحابہ کی جماعت میں اے بیٹا خاموش ہو، اے بیٹا چپل نیچے رکھ، جن کو صحابہ کی جماعت میں امیر المومنین ابی حدیث کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ۔ ایک دن میرے آقا فیض فرماتے ابو ہریرہ روز مجھ سے ملاقات نہ کیا، کبھی کبھی ناگا کر دیا، ایسا کرو ایک دن ترک کرو کہ ایک دن بعد ملاقات کرو، کیونکہ روز ملاقات کرنے سے محبت کبت کبت کبت۔ تو حضرت ابو ہریرہ کچھ بولے نہیں، ان کا حکم تھا، آپ کا حکم ہے سر، یہ کہہ کر مسجد کے کونے میں سکون کو پکڑا اور روتے رہے، رات بھر روتے کھڑے رہے۔ آقا کائنات کی نگاہ پڑی، کہا ابو ہریرہ گھر نہیں گئے، یہیں وہ رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک رات کی جدائی برداشت نہیں، آپ نے کہا آج نہ ملاقات کرنا، کل بھی غائب کرنا، پرسوں ملنا، سرکار ایک لمحہ بغیر دیکھے نہیں رہ پاتا، 2 دن کیسے رہوں گا؟ یہ حضور کے غلاموں کی شان صحابہ، میرے آقا جب یہ محبت دیکھتے تو میرے سرکار فرماتے ابو ہریرہ جب ایسی بات ہے تو جب چاہو تب ملاقات کر لیا کرو، تمہارے لیے کوئی قید۔ آپ جانتے ہیں حضور سے محبت کرنے والے لوگ وہاں پر موٹی موٹی باتیں، لمبی چوڑی تبلیغ نہیں سمجھ میں آئے، اس کو عمل میں اللہ سے ہم بہت کچھ مانگتے ہیں نا، اللہ سے مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کاروبار، کوئی بیمار ہوا شفا مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، بے شک مانگنا بھی چاہیے، مانگے بھی کس سے؟ اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ والے یہ دنیا ہے، دنیا والوں سے مانگو تو ایک بار دے، 2 بار 3 بار، چل بھاگ یہاں سے، میرا یہی کام ہے، دنیا چھڑی دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، ایک اللہ ہی ہے، بار بار اس کے گھر جاؤ، خوب مانگو، خوب دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ کسی دروازے کسی کے گھر میں ایک بار آئے، ناشتہ پانی کھانا، شام کو پھر آگے چلو بھائی پھر مل جائے گا، صبح پھر آگے چلو ایک کپ چائے مل گئی، پھر دوپہر کو آگے تو پتہ کیا چلا، اسے آتے رہو گے جاتے رہو گے، تم بیٹھے رہو گے خالی خالی، پھر اگل بگل اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کام ہے، یہ کیا پتہ کیا چلا، کسی کے گھر بار بار جاؤ، گھر والوں کی نظر سے بھی گر جاؤ، اس گھر کے بغل میں اڑوس پڑوس کے جو مکان ہو ان کی نظر سے گر جاؤ، کیوں آتا ہے؟ تو میں پڑ جائیں گے، کیا رشتہ ہے بھائی، کاہے آئے ایسے اور کوئی کام؟ میرے دوستو یہ بات سمجھیے، ایک اللہ ہی ہے، اس کے گھر بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، وہ چھڑکتا نہیں، بلکہ کسی کے گھر بار بار جاؤ ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کے گھر جتنی بار جاؤ اتنے عزت دار ہو جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بات یہ تو اللہ کیا کرتا ہے، ایک مسجد ہوتی ہے، اس کے اگل بگل اڑوس پڑوس مکان ہوتے ہیں، کسی کے گھر بار بار جاؤ تو پڑوسی پسند ہو جاتے ہیں،
اللہ کے گھر بار بار جاؤ تو مسجد کے پڑوسیوں کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. اس سے بچوں کو چکوا لو, روز نماز پڑھنے آتا ہے, پرہیزگار ہے, اس سے دعا کرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے دوستوں, میرے بڑوں, میرے چھوٹوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, ایک چھوٹی سی بات ہے, کوئی کچھ دیتا ہوتا نہیں, اللہ والے بھی دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے, اللہ دیتا ہے, اللہ کی عطا سے. غوث پاک دیتے ہیں, غریب نواز دیتے ہیں, ہے نا, وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے. باقی یہ دنیا تو مطلب کی آ رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے یہ دنیا ہے. اتنا بھی بڑا سیٹ, توجہ چاہیے. اللہ ہے, اس کے در پر جتنی بار جھکو اتنا عزتدار ہو. بندہ جھکتا خدا کی بارگاہ میں ہے, عزت بندوں کی نظر میں. اللہ کے در پہ جو جھکتا ہے وہ جیسا ہوتا ویسے نہیں ہوتا ہے. جھکا تھا, ذلیل ہو کر اٹھا ہے. 3 بار سبحان اللہ نے زمین سے اٹھا کر ہمیں آسمان سے 3 بار کی اس تسبیح نے ہماری غلاظت کو پاک کر کے ہمیں پاک طیب و طاہر. یہ تسبیح اگر دل سے نکل گئی, زبان پر آئی سبحان ربی الاعلی, تو یوں کہہ لو ایک سجدے نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دیا. لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے, ہم پتہ نہیں کب جاگنا, ہمیں اللہ کے سوا کوئی کچھ دیتا نہیں. عزت وہی دیتا ہے, شان وہی دیتا ہے, دولت وہی دیتا ہے, مقام سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, جب دیتا وہی, بن مانگے دیتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگا. ایک چیز اور مانگا, فرمایا انی استجب لکم, میرے بندوں مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کروں. اچھا اللہ ہے, خیال ہے, ہر لمحہ, ہر آن, ہر ساعت میں اللہ رب العزت موجود ہے, بصیر ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے محبوب لوگ پوچھتے ہیں خدا کے بارے میں, سوال کرتے وہ کہاں ہے, لوگوں کو بتا دو خدا میرے بندوں تم سے بہت قریب ہے. اللہ قریب, اللہ بندوں سے قریب. بندہ خیال کتنا قریب, یہ پلک ہم چکاتے ہیں, پلک اٹھا رہے ہیں, ایک معمولی سی پلک, کیوں ہاتھ لگاتے نہ کوئی طاقت, کیوں بیٹھی کوئی طاقت ہے جو اسے ہلا رہی ہے. دل دھڑک رہا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, ہضم ہو جا رہا ہے, نہ کوئی مشین ہے, نہ اندر کیا ہے, نرم 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 و نازک چیز ہے, نرم و نازک ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت.
بیمار ہوں تو ہمارے لیے شفا بخش غذائیں اور دوائیں اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی آنکھ سے پوری کائنات کا نظارہ کر رہا ہے. تو مانگو اللہ. کسی اور سے مانگتے ہو تو ایک بار دو بار تین بار تو ناراض ہے. اللہ ہی ہے جو کوئی نہیں کہتا مجھ سے مانگو میں دوں گا. ایک اللہ ہے جو کہتا ہے مانگو میں دوں گا. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, قرآن نازل ہو چکا تھا, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں پیدائش لیکن اس مانگنے میں ہم مانگتے ہیں دعا کر. جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ اس سے ناراض. اللہ سے دعا کو کیا کر. دعا عبادت کی جان, دعا عبادت کا مقصد, دعا عبادت کا گودا ہے. فرمایا الدعاء یرد القضاء. آقا فرماتے دعا بلا کو ڈال دے. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کی جان ہے. عبادت کا دعا میں بتایا نا اور تنہائی اختیار کیا. رب سے ملاقات کے لیے تنہا رہے آپ مسجدوں میں دعا کر لیتے, مزاروں گھر میں مصلی بچھائیں, کبھی رات کی تنہائی ہو, قرآن کی چند آیتیں پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, اللہ کے محبوب پر درود پڑھ کر میرے مالک میں گنہگار ہوں, جو عرضی ہے آپ پیش کریں اللہ کی. جو مانگو گے دے گا اس کا. ہر جائز چیزیں مانگے, حلال چیزیں مانگے, سوال کرے وہ دے دے. لیکن میں ایک بات وہ دے گا لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مانگو گے دے گا بھی, مطلب دے کر وہ کیا ہے. جب کوئی اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کی محبت مانگتا ہوں تو محبت بھی دیتا ہے, راضی بھی ہوگی. میرے مجھ سے میرے حبیب کی محبت مانگا, یہی تو وہ دینا چاہتا ہے. لیکن لوگ لینا نہیں چاہتے جب کوئی اس کا سوال. اور یہ بڑی قیمتی نہیں. اگر یہ محبت